أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. صلوات پڑھیں محمد وعلی. حضرات محترم، سب سے پہلے خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے پھر سے ایک موقع عطا فرمایا کہ پھر سے آپ جیسے مومنین کے چہرے کا دیدار جو ثواب بھی رکھتا ہے وہ ہو جائے، اور جو لوگ بھی اس دیدار اور اس ثواب کا ذریعہ بنے ہیں خدا انہیں بھی سلامت رکھے. بہرحال وقت کا خیال کرتے ہوئے بہت تیزی سے بہت زیادہ مطالب آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں. حالات اتنی تیزی سے بدلے ہیں کہ جہاں نہ بولنے والا بھی اب بول رہا ہے. کل تک جو اپنے عقیدے کو چھپائے رہتے تھے آج ان کی بھی پہچان یہ ہو گئی ہے کہ بول رہے ہو کہ نہیں. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس سال کی عزاداری شیعت کا گولڈن پیریڈ جو کہا جائے وہ ہے. یعنی اگر جب بھی حق کا تصور آئے، ظالم سے لڑنے کا تصور آئے، ظالم کو ہرانے کا تصور آئے، تو اب کہا جا سکتا ہے کہ جیسے پچھلی داستان پچھلی جنگوں میں علی اور علی والے جیتے تھے، اسی طرح اس زمانے میں بھی علی والے ہی جیت رہے ہیں. یہ زمانے کا یہ بہت اہم زمانہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے. شاید اس کی اگر اس طرح سے تھوڑا سا سمجھیں، اس زمانے کو دیکھنے کے لیے آدم کے صحابی، آدم کے چاہنے والے، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، حضرت رسول خدا کے صحابیوں کی خواہش تھی ایسا زمانہ دیکھا جائے جہاں حق کا غلبہ ہو اور باطل مغلوب ہو. یہ زمانہ کسی کو میسر نہ ہوا مگر ہاں ہمیں میسر ہوا ہے. ہم سینہ چوڑا کر کے، عجیب بات ہے، جن کے خلاف بدعتوں کے حوالے سے فتوے دیے گئے، جن کے لیے کتابیں لکھی گئیں، جن کے کلچرل اٹیک اتنا کیا گیا کہ ان سے ملنا نہیں، یہ تھوک کے دیتے ہیں، یہ کر کے دیتے ہیں، اتنا اٹیک کرنے کے باوجود جب بھی بات حق کی آئی تو اس حق کے لیے کھڑے ہونے والے کا نام ہے علی کے چاہنے والے. آپ سمجھئے جتنا انرجی دنیا نے لگایا، ظالم نے، دشمن کے چاہنے والوں نے، اور ظالم کی جوتے کی پالش کو صاف کرنے والوں نے، ساری چیزیں ایک طرف ہے اور حق والوں کا کردار ایک طرف ہے. توجہ شرط ہے. ہمارے ذہنوں میں پہلے جو سوالات آتے تھے ان سارے سوالوں کا جواب ہمیں مل گیا. یہ بھی بہت سے لوگ کہنے لگے کیا ان کے لیے آپ ساتھ دے رہے ہیں جو آپ کا کبھی ساتھ نہیں دیتے. اور بھی ابھی بھی اتنا ہونے کے باوجود کچھ لوگ امید لگائے ہوئے ہیں کہ اردغول غازی کچھ آ جائے. اما جن کا پروجوں کا معاملہ ہی ہمیشہ میدان چھوڑنا ہو،
उनसे ये उम्मीद लगाना कि वो हक का साथ दें, ये भी खुदा का शुक्र है कि हक के दिफा के लिए हर तरफ से देखा जाए, चाहे वो लबनान से, चाहे वो यमन से, चाहे वो इराक से, चाहे वो ईरान से, ये सवाल ही जवाब की सूरत में हो गया कि सिर्फ ये अली वाले ही क्यों बोल रहे हैं। कल भी अली वाले बोले थे और आज भी अली वाले। सीधी सी बात है, अच्छा हुआ कि सऊदी साथ न आया, शक हो जाता कि इसमें हक वाले कौन है और बातिल वाले कौन है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। शक हो जाता। अभी भी मुसलमान इतना होने के बावजूद अगर आंखें न खुलें, अगर हक को न पहचाने, तो ये यकीनन कहा जा सकता है कि ये अगर करबला में भी होते तो इनकी आंख न खुल सकती थी। इतना वाज़ेह अजीब मामला है, दूसरे मजहब के लोग भी दौड़ लगा रहे हैं हक की तरफ आने के लिए, और अगर ये अभी न समझे तो फिर कब समझेंगे। याद रहे कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं, इमाम के ज़ुहूर के लिए तैयारियां हो रही है, कोई सोच नहीं सकता था कि हक इतना तेजी से दुनिया तक पहुंचेगा। कोई सोच नहीं सकता था कि जितना हमारी अज़ादारी पे बिदअत के फतवे लगाए गए, इस साल यही अज़ादारी को सबसे ज्यादा देखा जाए। कोई सोच नहीं सकता था। अजीब मामला है। हम अपने अगर तमाम दुश्मन, जो भी शियान हैदर कर्रार, जो भी हक के दुश्मन है, वो गलती पे गलती करते चले गए, और उन्हीं गलतियों में से एक गलती ये हुई कि हमें आजमा लिया गया, हमें आजमाया गया। हमारे अज़ा खानों से जैसे ही बैनर हटाया गया, ये अज़ादार ऐसे अज़ादारी का वास्ता देकर आगे बढ़े, कहने लगे जालिम कोई भी हो, उसके खिलाफ कोई खड़ा हो या ना हो, हम जरूर खड़े होंगे। ये सबसे बेहतरीन। और ये जमाना, मैं बहुत तेजी से एक महीने का एक आपको सैर करा रहा हूँ। हिंदुस्तान में बहुत सी जगह वाक़यात हुए, बहुत सी चीजें, बहुत सख्त था। करप्टेड लोग भी अज़ादारी में जब आते थे तो उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता था। अब करप्टेड को अज़ादारी में स्टेज से खींचा जा रहा है। अपने हमारी तरफ के इलाके के लोग इस चीज को समझ रहे होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। यह बहुत बड़ी बात है कि गलत को अब हक की जगह न दी जाए। ये पहली मर्तबा हो रहा है कि जो गलत है उसे वो मौका और वो महल उसे नसीब ना हो। तवज्जो शर्त है, ये मैंने सिर्फ थोड़ा मुकद्दमा बनाया। आइए जिस आयत को मैंने पढ़ा है उस आयत का 7वां सूरह हशर की 7वीं आयत का थोड़ा आखिरी हिस्सा पढ़ते हैं ताकि 8वीं आयत समझ में आए। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिम कौम की हिदायत नहीं करता। यहाँ एक सवाल का जवाब मिल गया कि जो लोग कहते हैं अल्लाह जिसकी चाहे हिदायत करे, जिसको चाहे गुमराह कर दे, नहीं हुजूर, अल्लाह की वजह से यजीद नहीं बना, यजीद जुल्म की वजह से यजीद बना, अल्लाह की वजह से नहीं। जो भी जुल्म करेगा उसकी हिदायत, अब चाहे वो बैतुल मुक़द्दस की दीवार पकड़ पकड़ कर हक वालों के मारने और नाबूदी की दुआ करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि जालिम की नाबूदी है, मजलूम की हमेशा जीत होगी। तो जो शर्त है उसके बाद इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिम कौम की हिदायत नहीं करता। अब उसके बाद जालिम की ख्वाहिश और इरादा क्या होता है जालिम का? युरीदूना, वो इरादा करते हैं, चाहते हैं। क्या चाहते हैं? लियुत्फ़िउ, बुझा दें। क्या बुझा दें? नूर अल्लाह, अल्लाह के नूर को बुझा दें। किससे? बेअफ़वाहिहिम, थूक से, मुंह से। बाज़ उलमा ने इसके ज़ैल में कहा है अपनी गलत बातों से, गलत नजरियात से, गलत बातों से उनकी चीजों को बुझा दे। तवज्जो शर्त है, जालिम की पहली कोशिश ये होती है कि अल्लाह के नूर को
बुझा दे। मगर अजीब मामला है, तुम अपनी पूरी ताकत बुझाने पे लगाओ, मगर अल्लाह ने उधर कसम खाई है वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, तुम जितना बुझाओगे मगर अल्लाह इस नूर को और मुकम्मल करेगा और तमाम करेगा। अब समझ में आया, अली को हर एतबार से मिटाने की कोशिश की गई, हुसैन को मिटाने की कोशिश की गई, मगर उसके बावजूद भी नूर अली आज भी बाकी है, नूर हसन आज भी बाकी है, नूर हुसैन आज भी बाकी है। उसकी वजह यह है कि इनका मुकाबला अली से नहीं था, खुदा से था। अब मुसलमान तय करे कि जो खुदा से लड़े उसे मुसलमान नहीं कहते हैं, जो खुदा से जंग करे उसे मुसलमान नहीं कहते। अच्छा, बात यहीं पे आयत शुरू, आयत का आखिरी हिस्सा जो है वो ये है, अल्लाह जालिम की हिदायत नहीं करता, जालिम ये चाहते हैं, और अल्लाह आखिर में कह रहा है वल्लाहु मुतिम्मु नूरे, लेकिन अल्लाह के नूर को, अल्लाह उस नूर को मुकम्मल करेगा वलौ करिहल काफिरून, चाहे ये काफिरों को पसंद ना हो। अजीब मामला है, आयत तो इस तरह से होनी चाहिए, जालिम ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को मिटाएं, अल्लाह का इरादा यह है कि उस नूर को मुकम्मल करे, चाहे ये जालिम को नापसंद हो। अजीब मामला है, शुरू जुल्म से हो रहा है, खत्म कुफ्र पे हो रहा है। इसका मतलब ये तय है, जो भी अगर जालिम नजर आए उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, उसे मुसलमान कहने के बजाय काफिर कहा जाए। मगर अजीब मामला है, जो हक का दिफा कर रहे थे उन्हीं को कुफ्र। अब मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगा कि उसके पीछे की सियासत क्या थी, बस एक क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। जितने भी बादशाह इस्लाम में बनाए गए, जो भी रसूल की जगह पे रसूल के बाद उन्होंने शराब पी, तो उस शराब को सही करने के लिए रसूल को शराब पीता हुआ दिखाना था। अपने जुर्म को आइए जरा देखिए, ये जरा समझने की जरूरत है। लफ्ज उम्मी पे बहस की जाए कि उम्मी यानी अनपढ़, किसके लिए? रसूल। कौन कह रहा है? जो खुद उन्हीं से सब कुछ सीख के पढ़ा लिखा हुआ है। अजीब रोने का मकाम है, जो रसूल से ही सीख के पढ़ा लिखा बना, वो कह रहा है रसूल अनपढ़ थे। वो कह रहा है रसूल क्यों? इसलिए कि जब भी बात आएगी कि हुकूमत को चलाने वाला पढ़ा लिखा होना चाहिए या जाहिल, इनके यहां जितने भी थे वो अनपढ़ थे। अपने उस काम को सही करने के लिए बेहतर यह है कि यह कहा जाए इस्लाम की बुनियाद रखने वाला ही अनपढ़ था। अपने जुर्म को छुपाने के लिए, तवज्जो शर्त है, अपने जुर्म को छुपाने के लिए यह लफ्ज उम्मी का मामला किया गया। बस ये तारीख है, ये जो अय्याम चल रहे हैं ये असल में चौथे इमाम से मखसूस है। नूर आले मोहम्मद को बुझाने की हर तरह से कोशिश की गई, मगर कमाल है कि दुश्मन जितनी भी कोशिश कर रहा है ये नूर और उसमें नूरानियत और बढ़ती जा रही है। यजीद ने अपने प्लान के एतबार से वो सारा काम किया कि जिसके बाद हक की आवाज दब जाए, मगर उसे दूर दूर तक ख्याल नहीं था कि अल्लाह एक बीमार के जरिए हक की आवाज घर घर पहुंचा देगा। दूर दूर तक उसने सोचा नहीं था। जालिम आखिरी हद तक जो पहुंचता है तो कत्ल करता है, मगर हक वाले कत्ल होने के बाद उस कत्ल की वजह को दुनिया तक पहुंचाते हैं। जरा चौथे इमाम पर एक थोड़ी सी गुफ्तगू जो मुफीद और अहम जो आपके सामने, और आप बहुत लुत्फ अंदोज भी होंगे। मैं खमसा जो पढ़ रहा हूं वहां पे 4 मजलिस में जो मुकद्दमा मैंने बनाया है, वो 5वीं मजलिस जो आज पढ़नी है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। वो अहम यानी कैसा, एक हमारे यहाँ तसव्वुर ये तवज्जो शब्द है, तसव्वुर ये है कि सैयद सज्जाद बेकस, मजबूर, लाचार कैदी, एक तरफ ऐसा कैदी है मगर उसके बावजूद भी इस कैदी ने कौन कौन से काम कर दिए। अगर किसी के घर में एक जनाजा निकले तो दिमाग काम नहीं करता। घर वाले मोहल्ले वाले कफन देते हैं, कोई साथ देता है, कोई गौसले देता है, बस सारा काम मोहल्ले वाले कर देते हैं। मगर कमाल है, जहां 72 जनाजे हैं वहां सैयद सज्जाद शरीयत की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जब पूछा बेटा हम खैमे में रहें या खैमे से बाहर चले जाएं, अजीब बात है, जहां बड़े बड़ों की अक्ल काम नहीं कर सकती,
वहां चौथे इमाम सही शरीयत की सही जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। और यह नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई और होता, कोई और इमाम होते तो इससे बेहतर कोई अमल नहीं। जो इमाम ने कर दिया उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। जो कर दिया उससे बेहतर कुछ नहीं हो। उसके कैसी शरीयत, कैसी चीजों को निभा रहे हैं। तवज्जो शर्त है। इस लागर को, इस मजलूम को, बेकस को याद रहे, बेकस ना समझा जाए। इनकी पूरी तारीख में हर तरह के मजबूर, आजाद, हर तरह की फिक्र रखने वालों के लिए राह हल है। इनकी जिंदगी में कोई अगर सोचे तो जी इनके साथ हुआ, उसके बाद इनकी जबानें बंद हो जानी चाहिए थी। मगर इब्न जियाद के दरबार में जबान ऐसे खुली कि इब्न जियाद को कहना पड़ा कि इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। आखिर हुआ क्या? या यजीद ने जो काम किया, यजीद कोई मोहब्बत में इन्हें नहीं बुला रहा है। तवज्जो शर्त है। सिर्फ मैं दरबार यजीद में इमाम का दाखिला किस मकसद के तहत हुआ था और कैसे उसके मकसद पे पानी इमाम ने फेरा है, इस पे गुफ्तगू होगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। पहला मफहूम ये एकदम वाज़ेह होना चाहिए कि इमाम उस बीमारी के, उस कैदी होने के बावजूद भी वो काम कर रहे हैं जो बड़े बड़े नहीं कर सकते। दरबार यजीद में माहौल कैसा बनाया गया, जरा समझने की जरूरत है। शाम वो जगह है जहां अली के बुग़्ज़ में लोगों को परवान चढ़ाया गया है। अम्र आस कहता है शाम के हाकिम से, तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूं, अगर चाहते हो अली के दुश्मन ज्यादा से ज्यादा हो तो एक काम करो, जाओ पहले तलाश करो, देखो किस घर में कितने बच्चे हैं। लिस्ट निकाली गई। उसके बाद कहा जाओ सबको एक एक बकरी इनाम दे दो। जब दे दिया गया, कुछ दिन गुजर गए, पूछा गया किसने दिया, सारे बच्चे कह रहे थे घर वाले हाकिम ने दिया, हाकिम ने दिया, हाकिम ने दिया। कुछ दिन गुजर गए तो अम्र आस ने कहा कि अब एक काम करो, जाओ रात की तारीकी में जितनों को बकरी गिफ्ट दी है सबको चोरी कर लो। जब चोरी कर ली, अब सुबह जब हुए तो सब बेदार जैसे ही उठे तो सब किसने चोराई, किसने चोराई, एक ही आवाज है, तुम्हारी सारे लोगों की बकरियां कौन ले गया? अली। आप सोचें, जिन बच्चों के जहन को अली इस तरह से बताया जा रहा हो, वो अली से मोहब्बत करेंगे? जिस शाम की हालात ये थे कि शाम में मस्जिद में दाखिले की शर्त थी अली पे लानत। मस्जिद में अगर खतीब जुमा का खुतबा देते देते अगर अली के बारे में लानत नहीं पड़ता था तो मजमा शोर मचाता था कि तुमने अब तक क्यों नहीं कहा। मैं एक उस माहौल की अक्कासी कर रहा हूं जहां अली का तसव्वुर, अहले बैत कौन है, हक वाले कौन है, कुरान वाले कौन है, जहां दूर दूर तक गुमान नहीं है, वहां कैसे सैयद सज्जाद पहुंचे। इब्राहिम इब्न तलहा, तलहा कौन है? तलहा वही जो मौला कायनात के खास लोगों में, मगर आखिरी वक्त में दुश्मन हो गया। तलहा और जुबैर का तारीख में नाम सुना होगा आपने। इब्राहिम उसका बेटा है। इब्राहिम इब्न तलहा जब मौला से शाम में मिलता है तो एक मर्तबा कहता है इब्राहिम, या अली इब्न अल हुसैन, ऐ अली इब्न अल हुसैन, मन गलबा, कौन जीता, कौन जीता? इमाम का जवाब क्या है? जैसे ही सवाल ये हुआ कौन जो जीता, एक मर्तबा इमाम ने फरमाया, इज़ा अरदता अन तअलमा मन गलबा, जब तुमने इरादा कर ही लिया है कि तुम ये जानना चाहते हो कि कौन जीता, तो मैं तुम्हें एक तरीका बता देना चाहता हूं। इज़ा दखलस सलात फअज़्ज़िन व अक़िम, जैसे ही नमाज का वक्त आ जाए अजान और अकामत देख लेना, पता चल जाएगा जीता कौन। ये अजान और अकामत इब्राहिम जैसे तलहा के बेटे, उसका नजरिया यह है कि जिसकी गर्दन कट गई वो हार गया, जो काटने वाला है वो जीत गया। उस माहौल में जीत और हार का मेयार इमाम क्या बता रहे हैं? देखो, अजान में जिसका अकामत और अजान जब हो तो उस वक्त समझ लेना। अजीब बात है, इमाम किस तरफ इशारा कर रहे हैं?
اے مومنو، اے اللہ و رسول کے چاہنے والوں، عزادارو، یہ جو ہم اذان دیتے ہیں نا، یہ صرف اذان نہیں ہے، ظالم کی نیند اڑانے کا نام ہے اذان۔ آپ تھوڑا سا دبے الفاظ میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک موومنٹ چلائی گئی، وہ ابھیان کیا تھا؟ وہ ابھیان یہ تھا لاؤڈ اسپیکر اتارو، بس اس سے زیادہ اشارہ نہیں کر سکتا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں اذان پہ پابندی؟ یہ کیوں بولا جا رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ایک پتلا دبلا انسان جب کھڑا ہو کے اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو یہ پریشانی کیوں ہے؟ اس پریشانی کی وجہ حضور سیدھی سی بات ہے، لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے صرف یہ بتایا جا رہا ہے ہم جسے چاہیں سپر پاور کہہ دیں تم اسی کو مانو، ہم جسے کہہ دیں تم اسی کو سپر پاور مانو۔ جہاں اتنا خرچ کر کے یہ بتایا جا رہا ہے یہی سپر پاور ہے، وہاں ایک پتلا دبلا انسان مسجد میں کھڑا ہو کے جب کہتا ہے اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے تم جسے چاہو سپر پاور بنا لو، مگر میری نظر میں صرف خدا ہی سپر پاور ہے۔ یہ اس لیے یہ جنگ ہے، یہ اس لیے۔ اور اب تو 12 دن کی جنگ میں سمجھ میں آ گیا 12 دن میں جیتنے والا کون تھا، ہارنے والا کون تھا، ساری ڈیٹیل آپ جانتے ہی ہیں۔ دشمن نے بہت سیز فائر کی بھیک مانگی ہے، جسے لوگ سپر پاور کہہ رہے ہیں وہ ایران کے سامنے ایک بھیک منگے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تک کی ہسٹری یہ تھی کہ سیز فائر کے آخری لمحوں میں سب سے زیادہ حملہ یہ ظالم کرتا تھا۔ جیسے ہی 5 بجے تک حملہ کیا اس نے سوچا اب جواب نہیں آئے گا، جب ادھر حق والوں نے جواب دینا شروع کیا تو آنکھیں کھل گئی، پہلی مرتبہ تو کسی مرد سے مقابلہ ہوا ہے، پہلی مرتبہ مرد سے مقابلہ ہوا ہے، توجہ شرط ہے۔ اور اس کے بعد کا کیا معاملہ ہے؟ وہ جسے پوری دنیا پرائم منسٹر کہتی ہے وہ اصل میں پاگل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی ساری حرکتیں ایک دیوانے کی طرح ہے۔ وہ اس نے کہا اب کچھ بھی ہو بس سرنڈر کر جاؤ، یہ کرو، اب کچھ کرنا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد رات کے وقت میں پورے اس مڈل ایسٹ میں سب سے اہم اڈا وہ العدید قطر کا، وہاں جہاں اس نے کہا کہ ہم ہر اعتبار سے سکور ہیں، وہیں پر 14 میزائل ماری گئی جس کا عنوان بھی یہی تھا یا ابا عبداللہ، جس حملے کا نام ہی حسین سے شروع ہو اس میں یقیناً جیت ملتی ہے۔ توجہ شرط ہے، جو اب تک اکڑ کے بات کر رہا تھا اب وہ واسطے سے کہہ رہا ہے جلدی سے سیز فائر کرا دو، اس لیے کہ جو بھی بچا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور یاد رہے میں یہاں مومنین کے دل کو اور مضبوط کرنے کے لیے ایک بات، ابھی بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے چائنا ساتھ ہے تو ایران مضبوط ہے، روس ساتھ ہے۔ ارے دنیا کی کوئی طاقت ساتھ ہو یا نہ ہو، اللہ جس کے ساتھ ہے وہی سب سے بڑا مضبوط ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہترین، یعنی جو خدا کے جس کے ساتھ خدا ہے۔ عجیب معاملہ ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، ان معی ربی، جس کے ساتھ خدا ہونا وہی دریائے نیل موسیٰ کو بچانے کا ذریعہ ہے، وہی دریائے نیل فرعون کو ڈبونے کا ذریعہ ہے۔ یہ ہے خدا کا کمال، یہ ہے خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے مدد۔ اگر وہ مدد اس کی شامل حال ہو جائے تو دنیا کچھ بھی کر لے اسے ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتی جو خدا والا ہے۔ اور اس زمانے میں سب سے بڑا ہمارا فائدہ ہوا ہے، ہم ایمان میں مضبوط ہو گئے۔ اب ہم سے بڑا معتبر اور سب سے اچھا عقیدہ کسی کا نہیں ہے جتنا ہمارا ہے۔ توجہ شرط ہے، چوتھے امام کو توجہ، میں جہاں تک لے کے جانا چاہ رہا ہوں، چوتھے امام روایت ہے 72 گھنٹے شام کے باہر کھڑا کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شام کو سجایا جا رہا ہے، شام کے دربار کو سجایا جا رہا ہے، پورے جتنے برانڈڈ اس زمانے کے لوگ ہیں ہر محلے کے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، کرسیاں سجائی جا رہی ہیں۔ یزید کا 3 مقصد ہے،
पहला मकसद इनकी रुसवाई, जिन्हें हम कत्ल करके लाए हैं, जो नौ के नेज़े पे जो सर हैं, इनको अलल ऐलान पूरी दुनिया में खुलेआम रुसवा किया जाए, पहला मकसद। दूसरा मकसद, तवज्जो शर्त है, दूसरा मकसद, जब मैं लोगों के सामने इस तरह से पेश करूंगा तो एक मैसेज ये होगा कि देखो, तुम में से अगर किसी के अंदर जुर्रत अगर हो गई मेरे खिलाफ खड़े होने की, तो जो इनका हाल हुआ है वही हाल तुम्हारा होगा। तीसरा मकसद यह कि यजीद चाहता था कि एक उसकी जीत का जश्न मनाया जाए। अब सोचिए, दरबार 3 मकसद के लिए सजाया गया है। एक इनकी रुसवाई, दूसरे यजीद की जीत का एक जश्न मनाया जाए, तीसरे किसी के अंदर जुर्अत न हो कि वो आइंदा यजीद के सामने खड़ा हो सके। अब जैसे ही 72 घंटा सजाया गया, जैसे ही दरबार में इमाम पहुंचे हैं, तवज्जो शर्त है, आप कभी सोचें अगर ऐसा माहौल किसी के लिए हो जाए तो होगा क्या? बाहर ही बाहर एक लेटर लिख दिया जाएगा कि हमें इस जगह से दूर रखिए, हम अंदर अंदर आपसे मिल जा रहे हैं। मगर ये कैदी वो अहले बैत के घराने का है, ये अली का मानने वाला है, ये अली के घराने का है, ये हुसैन का बेटा है। तवज्जो शर्त है, दरबार में जैसे ही इमाम पहुंचे, सबसे पहले यजीद के बोलने से पहले इमाम का पहला सवाल है, ए यजीद ये बता, इस हालत में अगर मेरे नाना देखें तो फिर तेरा क्या होगा? अजीब बात है, जिस यजीद के दरबार में यजीद को रसूल का रिश्तेदार समझा जा रहा था, वही इमाम कह रहे देखो, रसूल से इसका कोई रिश्ता नहीं है, इस हमारा ही रिश्ता रसूल से। फिर तारीख में लिखा, यजीद जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें करने लगा। इतने में जनाब ज़ैनब ने मसाइब शुरू कर दिए। अब जब मसाइब शुरू किया तो क्या देखा? ये यजीद ने देखा कि सारा दरबार जो मैं अपने लिए बुला के लाया हूं, सबको जमा इसलिए किया है कि लोग मेरी तरफ मुतवज्जे हो, मगर ज़ैनब के मसाइब से सब यजीद से मुंह मोड़ कर ये अहले बैत की तरफ देखने लगे। जब यजीद को छोड़कर अहले बैत, अब इधर यजीद को परेशानी हुई। अब यहां उसने अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए पहला काम किया कि इमाम हुसैन के दंदाने मुबारक पर छुरी मारना शुरू किया। इमाम के दंदाने मुबारक पर छड़ी मारना शुरू कर दिया। तवज्जो शर्त है, ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि जो सारे लोग इनको देख रहे हैं वो जहन अपना मोड़ कर हमारी तरफ हो जाए। तवज्जो शर्त है। अब उसके बाद यजीद ने क्या कहा? यजीद ने कहा, शेर पढ़ा, लैता श्याखी बेबदरिन शहदू, कह रहा काश बदर के अगर शेख और बुजुर्ग होते तो बहुत नाज करते, फख्र करते कि उनका बदला कैसे लिया मैंने, वो मेरे लिए दुआएं देते कि यजीद तेरा हाथ शल न हो। अजीब बात है, मुसलमान यजीद को मुसलमान बताना चाह रहा है। यजीद दरबार में अपने कह रहा मेरा रिश्ता बदर वालों से है, अब तय करने की जरूरत है। यजीद अपने आप को बदर के काफिरों से जोड़ रहा है और मुसलमान उसे खलीफा मान रहा है। जालिम का इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं। दलील यजीद, अच्छा अगर हम कहते तो ये कहते अरे शिया है इसलिए नहीं, ये यजीद ने खुद अपने लिए कहा। अब उसके बाद दरबार की हालत है, मैं खुतबा नहीं पढ़ रहा हूं, वो जो खुतबा तो मस्जिद में दिलवाया गया है, असल जो दरबार का माहौल बदला है। अजीब मामला है, दरबार को सजाया अहले बैत के खिलाफ, मगर कमाल है सैयद सज्जाद का, वही दरबार अपनी फजीलत का जरिया बना दिया। कमाल है सैयद सज्जाद का। अब उसके बाद जैसे ही इमाम से गुफ्तगू अब हुई तो एक मरतबा यजीद फिर एक उसने अपनी तरफ से एक चाल चली। उसने कहा अल्लाह का शुक्र के उसने तुम्हारे बाप को कत्ल कर दिया। तवज्जो शर्त है, अल्लाह का शुक्र के उसने तेरे बाप को कत्ल कर दिया। जैसे ही ये कहना था, इस कहने के बाद इमाम ने एक मर्तबा कहा सुन। इमाम ने फरमाया अल्लाह की लानत हो जो मेरे बाप का कातिल है। वो कह रहा है कि अल्लाह का शुक्र के उसने तेरे बाप को मारा,
امام کہہ رہے ہیں اللہ کی لعنت ہو اس پر جو میرے باپ کا قاتل ہے. کربلا کے بعد تاریخ کی پہلی لعنت ہے جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دی جا رہی ہے. پہلی لعنت ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، حالانکہ جس کنڈیشن میں اہل بیت ہیں وہاں جرأت کا خیال بھی نہیں آ سکتا. کمال ہے سید سجاد کا، جہاں زمانہ بول نہیں سکتا وہاں ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنے والے کو سید سجاد کہتے ہیں. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ ایران ہر چیز میں جواب کیوں دے رہا ہے، یہ یمن والے ہر چیز میں کیوں ظالم کے خلاف، ارے انہوں نے سیرت اہل بیت سے لی ہے. جب ان کی سیرت پہ چلیں گے تو خود سر جھکائیں گے نہیں، بلکہ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہوں گے. اس کے بعد کا مرحلہ، اب جیسے ہی امام نے کہا کہ یزید، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس نے میرے باپ کو قتل کیا اس پہ لعنت. اب یزید یہاں سارے مجمع کے سامنے پکڑا گیا، سارے لوگ اب اسے ملزم اور مجرم کی نگاہ سے دیکھنے لگے. کمال ہے سید سجاد کا، جس دربار کو سجایا اس لیے گیا کہ سید سجاد اور اہل بیت کو مجرم سمجھا جائے، اسی سید سجاد نے شروع میں ہی یزید کو مجرم بنا دیا. کمال ہے سید سجاد کا. فوراً ایک مرتبہ تھڑپڑا کر اس نے کہا نہیں ہم نے قتل نہیں کیا. قبح اللہ ابن مرجانہ، ارے یہ ابن مرجانہ نے آپ کے بابا کو قتل کیا. اب سمجھ میں آیا، ظالم جب اصل میں پکڑا جاتا ہے نا تو اپنے سارے رشتہ داروں کو بھی لے کر آتا ہے. قبح اللہ ابن مرجانہ. اور اس کے بعد پھر گفتگو آگے بڑھی. توجہ شرط ہے، بس آخری مرحلے تک گفتگو جا رہی، مگر بہت یہاں پہ اگر چھوڑ دوں تو نتیجہ نہیں ملے گا. ایک صلوات پڑھے محمد. اب امام کا خطبہ یہ چل رہا، امام کی یہ باتیں ہیں. اب ذرا سوچیں، جس یزید نے اس طرح سے سجایا وہ سارا معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل رہا. اس کے بعد ایک مرتبہ یزید نے کہا اس کا سر قلم کر دیا جائے. اس کے بارے میں دو روایت. یزید نے جیسے ہی کہا کہ سر قلم کر دیا جائے تو چوتھے امام نے فرمایا کہ سر اگر تو میرا قلم کر دے گا تو ان عورتوں کا اکیلا مرد میں ہی وارث ہوں، پھر انہیں مدینے لے کر کون جائے گا. کمال ہے امام کی بصیرت کا. یزید کے زندان میں ڈالنے سے پہلے امام کہہ رہے ہیں کہ ہم مدینہ جائیں گے. امام کہہ رہے ہیں ہم مدینہ جائیں گے. فوراً جیسے ہی امام نے کہا فوراً اس نے قتل کا فتویٰ جو دیا تھا وہ واپس لیا. ایک روایت جو اس سے اور زیادہ اہم ہے وہ روایت یہ ہے کہ جیسے ہی یزید کے مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا کہ اس کی گردن اڑا دو، جیسے ہی مشورہ دیا تو ایک 5 سال کا بچہ جسے 5ویں امام کہا گیا وہ بولتے ہوئے نظر آیا، اے یزید کیسا مشورہ تیرے یہ چاہنے والوں نے دیا ہے. کہا تیرے مشورہ دینے والے فرعون کے مشورہ دینے والوں سے بدتر ہیں. مجمع سجایا گیا ہے اہل بیت کی توہین کے لیے، مگر یہاں چھوٹا بچہ بھی اس مجمع میں یزید کے لیے وہ ساری رسوائی کے راستے پر عام کر رہا. جیسے ہی امام نے کہا فرعون کو مشورہ دینے والوں سے بدتر تیرے مشورہ دینے والے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ فرعون کو مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا تھا کہ موسیٰ کو مہلت دے دو، مگر تیرے مشورہ دینے والے کہہ رہے ہیں گردن اڑا دے. معلوم ہے اس کی ایک وجہ ہے. اب جیسے ہی وجہ کہنی تھی ایک مرتبہ یزید نے کہا اچھا بتاؤ وجہ کیا ہے. ایک مرتبہ امام نے کہا دیکھو بنیادی وجہ یہ ہے کہ فرعون کو مشورہ دینے والے سب کے سب حلال ثابت ہیں، مگر تجھے مشورہ دینے والا کوئی بھی حلال دادا نہیں ہے، کوئی بھی حلال دادا نہیں. اللہ اکبر. ایک ہی وقت میں 2 کام کیا امام نے. ایک مشورہ دینے والوں کا خاندان بتایا،
اور یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو معصوم کا قاتل وہی ہوگا جو حلال زادہ نہ ہو۔ عجیب معاملہ ہے، جیسے یہ دربار اہل بیت کے خلاف سجایا گیا، وہی دربار کمال ہے سید سجاد نے اہل بیت کی فضیلت کے لیے قرار دیا۔ پھر سب پوچھنے لگے یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ ہر طرف سے آواز آنے لگی یہ حسین کے بیٹے، ان کا نام علی ہے۔ عجیب معاملہ ہے، جس جگہ لفظ علی بولنا جرم تھا وہی دربار علی علی کر رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وہی دربار علی علی۔ اس کے بعد جب دیکھا یہ مجمع تو میرے اختیار سے باہر جا رہا ہے، فوراً اس کے بعد اس نے کہا اس قیدی کو مسجد لے جاؤ۔ اب مسجد جب لے جایا گیا تو کیا دیکھا کہ ایک چاپلوس ہے جو حاکم کی فضیلت پڑھ رہا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی طے کرنے کی ضرورت ہے، شاعر، مولوی، مولانا، ذاکر، عالم اگر چاپلوسی کرے تو پھر وہ پھر نہیں ہے حق والا۔ فوراً امام نے کہا ایھا الخاطب، اے خطبہ دینے والا، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے مخلوق کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے عذاب کو خرید لیا۔ یہ پیغام ہے ممبر پہ آنے والوں کے لیے۔ ہاں اگر کوئی واقعاً متقی پرہیزگار ہے تو اس کی تعریف کر دی جائے، مگر چور لٹیروں کی تعریف اگر ممبر سے ہونے لگے، اور ہمارے معاشرے میں تو اتفاق سے مومن اور متقی کو جگہ اسٹیج پہ ملتی ہی نہیں ہے، جو جتنا بڑا کرپٹڈ ہے اتنا ہی بڑا اسٹیج پہ جگہ اس کو ملتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر دیکھیں آپ، توجہ شرط ہے، جیسے ہی امام نے کہا مجھے، اور اس کے بعد کہا یہ لکڑی کا ڈھیر، اس کے بعد کہا اے یزید اس لکڑی کے ڈھیر پہ مجھے بولنے کی اجازت ہے؟ امام نے ایک اور بات کہہ دی، جس جگہ سے حق بیان نہ ہوتا ہو وہ لکڑی کا ڈھیر ہے۔ جس جگہ سے، توجہ شرط ہے، یہاں پہ بھی ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، جس جگہ سے، جس ممبر سے علی کا حق، علی کے بتائے ہوئے احکامات، علی کی بتائی ہوئی چیزیں اور انہی کے بتائے ہوئے، انہی کے پہنچانے والے، توجہ شرط، مرجع کا تذکرہ نہ ہو تو اسے ممبر نہ کہنا۔ آج کے زمانے میں ایک معلوم ہے پہچان کیا ہے؟ پہچان علی علی تو بہت لوگ کر رہے ہیں، مگر مرجع پہ چہرہ بن جا رہا ہے۔ اور اتفاق سے تقلید کی مخالفت وہ کر رہے ہیں جو خود تقلید ہی کے ذریعے ایک آپشن دے رہے ہیں۔ مثلا تقلید کی مخالفت ہے، مقلد نے تقلید نہیں کرنا چاہیے، اچھا نہیں کرنا چاہیے، تو کہاں سے بتا رہے ہو؟ تو میں فلاں سے سن کے ہوں، اسی کا نام تو تقلید ہے۔ اگر واٹس ایپ سے لیا ہے تو واٹس ایپ سے، حیدرآباد سے لیا ہے تو حیدرآباد سے، جہاں سے لیا ہے اسی کو تو۔ اب الگ الگ قسمت کی بات ہے، کسی کو تقلید کرنے میں نورانی چہرہ مل جائے اور کسی کو شیطانی چہرہ مل جائے۔ چند پیسوں میں جو بکتے ہیں وفادار نہیں، چند پیسوں میں جو بکتے ہیں وفادار نہیں، وہ کوئی اور قبیلہ ہے عزادار نہیں، اور دہر میں بولیں گے جو لوگ بھی مرجع کے خلاف، تو دکی لوگ ہیں وہ خلد کی حقدار نہیں۔ آپ دیکھیے ایک دم سیدھی سی عزاداری میں بھی اب ایک کیٹیگری بنائی جا رہی ہے۔ ماں اگر باپ کو مان کے چھوڑ کے کوئی بیٹا لائق نہیں بنتا،
عزاداری کے خلاف کسے؟ ایک ہم عزادار ہیں، میں انڈیا کے ہیں، وہ جو جذباتی عزادار ہیں نا ان کی بات کر رہا ہوں، وہ جذبات جو صرف ماتم کے وقت اور دوسرے وقت تو حاکم کے ساتھ ایسے جوڑے ہوئے ہیں۔ محلے کا ایک معاملہ بھی صحیح جو نہ کر پائے ہو نا، اپنے گھر کا ایک مسئلہ جو حل نہ کر پاتا ہے نا، وہ مرجع پہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اما اس کا مرجع کا کام یہ ہے کہ آغا سستانی کے ایک فتوے نے داعش جیسے نیست و نابود، داعش جیسے فرقے کو کر دیا ایک فتوے نے۔ اور جو اپنے محلے کا کچھ نہ کر پاتا ہو وہ کہتا ہے مرجع کا کیا ضرورت ہے؟ جی معاملہ ہے جس علاقے میں، اور آپ بہتر طریقے سے چیزوں کو، مگر جوان ہیں سمجھدار، حق کی طرف واقع نہ آئیں، ضرورت ہے۔ اس زمانے میں غیر مسلم مرجع کو فالو کر رہا ہے، اور کتنا افسوس کا مقام ہوگا کہ ماتم کرنے والا کہے کہ میں نہیں مانوں گا۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ جیسے امام نے کہا اس لکڑی کے ڈھیر پر مجھے اجازت دے، اب جیسے یہ کہنا تھا تو وہ یزید اجازت دینا نہیں چاہ رہا۔ توجہ شرط ہے، یہ بات مسجد کی ہے، اب یہ دربار کی نہیں ہے جہاں خطبہ دینے کی بات ہے۔ مسجد میں امام نے کہا اس لکڑی کے ڈھیر پر مجھے اجازت دے، میں بولوں کچھ۔ یزید کہہ رہا نہیں میں اجازت نہیں دوں گا۔ لوگوں کی ایک ریکویسٹ بڑھ گئی، سفارش دے دے، یہ لاغر ہے، مجبور ہے۔ ایک مرتبہ یزید کہہ رہا تجھے معلوم نہیں یہ اہل بیت کے گھرانے کا ہے، میرا خاندان کھول دے گا۔ یہ اہل بیت کے گھرانے کا ہے، میرے خاندان کی دھجیاں اڑا دے گا۔ پھر لوگوں نے کہا ارے لاغر ہے، مجبور ہے، قیدی ہے، اسے اجازت دے دے۔ ایک مرتبہ وہ پھر کہتا نہیں، ارے یہ علم کا وارث ہے، اس کی زبان میں ایسے علم دیا گیا ہے جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا۔ عجیب بات ہے، جس یزید نے اہل بیت کے خلاف شام کو سجایا تھا، اسی شام میں سید سجاد نے اہل بیت کون ہے یہ یزید سے اقرار کروا لیا، علم لدنی کا مالک کون ہے یہ بھی سید سجاد نے قبول کروا لیا۔ اب سمجھ میں آیا؟ اسے لاغر نہ کہو، اسے قیدی نہ کہو۔ اس داستان کو دیکھنے کے بعد، اس تاریخ کے منظر کو دیکھنے کے بعد ایک جملہ تو کہنے کا دل چاہتا ہے کہ منظر کچھ ایسا تھا کہ جب یہ داخلہ ہو رہا تھا تو یزید آزاد تھا، سید سجاد قیدی تھے، مگر ان باتوں کے بعد یزید قیدی ہو گیا، سید سجاد آزاد۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ یہ صرف میں نے ابھی دربار میں جو داخلہ کہیں سے لگ رہا ہے یہ اس ایک قیدی کا داخلہ ہو رہا ہے۔ کمال ہے سید سجاد کا کہ جو دشمن اپنے لیے پلان کر رہا تھا اسی چیز کو سید سجاد نے اہل بیت کی فضیلت کے لیے، اور ایسی فضیلت کہ جہاں ہر طرف علی کی بات سنی جائے۔ اب اس کے بعد وہ آپ ہمیشہ خطبہ سنتے ہیں، بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہیں کہ ہمیں 6 چیزیں دی گئیں، عطا کی گئیں، اور 7 فضیلت مجھے ملی۔ اب وہ ساری چیزیں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جہاں حق کے درمیان حق کی بات باطل کو سمجھ میں آئے۔ انہی میں سے جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ بھی وہی زمانہ ہے۔ اب فخر سے دل چاہتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہم شیعہ ہیں۔ ابھی بھی بہت سے ہیں برادران اہل سنت جو اپنے حاکم کے خوف سے ڈرے ہوئے ہیں، عنقریب وہ بھی حق پر آئیں گے۔ حق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، ہسٹری سامنے ہے۔ جو ظالم سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے اسی کی ہسٹری بھی زندہ رہتی ہے، وہی زندہ بھی رہتا ہے، اسے بھی یاد کیا جائے۔
اور جو صرف جوتا صاف کرتا رہے اسے کوئی یاد نہیں کرتا. بہت سخت زمانہ چل رہا ہے. یہ جولانی پہ خوش ہونے والے لوگ، کہاں گیا جولانی؟ کئی دن سے غائب ہیں، اور جب بھی کسی ان کے بڑے کے غائب ہونے کی خبر آتی ہے تو ہمیں اور خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمیشہ غائب رہنے والوں میں ان کا پورا ایک ہسٹری کا مائی ڈاٹا ہے. کہاں ہے؟ سعودی عرب مدد کرنے پہنچ رہا تھا جولانی کی، حالانکہ اسے تھوڑا سا آگے بڑھ کے، عجیب بات ہے، اسرائیل حملے پہ حملہ کر رہا ہے. یہ لوگ اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف جنگ کریں. جرأت چاہیے ظالم کے خلاف لڑنے کی. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے، ابھی بھی الزام لگا رہے ہیں، ایران پہلے ہی حملہ کر دیتا تو اتنا وہ فلسطین کے لوگ مظلوم مارے نہ جاتے. عجیب بات ہے، ایران نے چھوٹ دی تھی کہ تم اپنا ایمان بتا دو. تم تو دعویٰ کرتے ہو نا کہ تم بتا دو، اور اس کا بھی جواب تاریخ میں ہے. ایران اگر پہلے ہی حملہ کر دیتا تو یہ کچھ مارے نہ جاتے. یہ بھوک، حالانکہ بہت خطرناک زمانہ ہے، یہ بھوک، وہاں پانی، بھوکا، ہر روز بھوک سے لوگ مر رہے ہیں. اس کا بھی تاریخ میں جواب ہے. تاریخ میں جواب کیا؟ یا نبی اللہ، کیا ضرورت تھی علی کو 40ویں دن علم دینے کی؟ پہلے ہی دن دے دیتے. پہلے ہی دن دے دیتے. نہیں، رسول کا جواب کیا آئے گا؟ مجھے علی کی شجاعت پہ شک نہیں ہے، مگر کچھ بناوٹی بہادروں کا امتحان ہے. صرف اب تک لوگ اس میں جی رہے ترکی کو تم اپنی آنکھوں سے نابود ہوتے ہوئے دیکھیں گے. ان قریب ترکی نابود ہوگا. ترکی نام کا ملک اس دنیا میں بچے گا ہی نہیں. اور حق بھی یہی ہے، جو ظالم کا ساتھ دے اس کا وجود اس دنیا میں ہونا بھی نہیں چاہیے. ان قریب ہم اسرائیل کی بھی نابودی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. وہ سارے حالات فراہم ہیں بہت ان قریب. جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں بہت چیزیں ہونے والی ہیں. سعودی تو یہ جو حاکم ہیں یہ تو اچانک کہاں غائب ہوں گے کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا. بہت بڑی تعداد حق کی طرف لبیک کہہ کے ملکوں سے نکلے گی. دور دور تک کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. لوگ سمجھ رہے ہیں حزب اللہ کمزور ہو گیا. نہیں، یہاں تو جیسے جیسے شہادتیں ہوتی ہیں یہاں اور لوگ بڑھ جاتے ہیں. ایران پر حملہ پہلے دن کر کے اسرائیل نے سوچا ایران ختم ہو گیا، مگر 12 دن کی یہ مرجع خود جنگوں کو لیڈ کر رہا تھا. عجیب بات ہے، ان کے یہاں کا جب بھی کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ بنکر میں چلے جاتے. اور جو 12 دن ایران نے حملہ کیا ہے اس میں بنکر میں عام لوگوں کی جگہ نہیں ہے. سپاہی پہ اتنا خطرہ تھا کہ سپاہی لوگوں کو باہر نکال کے خود چھپے رہتے تھے. یہ 12 دن میں کہتے ہیں نا پہلی مرتبہ پالا پڑا ہے اور حالات بن رہے ہیں. پھر ہم تو چاہتے ہی ہو جائے آر یا پار. کب تک یہ ظالم کو جھیلیں؟ اور ہم مضبوط ہیں. ہم تو ایسی میزائلیں جس میں دشمن کو اس کے پورا بایو ڈاٹا یاد دلایا جائے. ابابیل، خیبر، عجیب بات ہے. بس عزیزو، جیت اور ہار کا معیار ہم بھی اپنی زندگی میں اگر تلاش کرنا چاہیں تو مضبوط ایمان ہے. اسلحوں سے کوئی نہیں جیتتا. عقیدہ مضبوط ہے کہ نہیں، ایمان مضبوط ہے کہ نہیں. اسی لیے دشمن بہت زیادہ جو حملہ کرتا ہے وہ جسم کو مارتا ہے، فکر نہیں مر سکتی. اور اگر فکر بچ گئی تو پھر نہ جانے اس نام پہ کتنے اور بن جائیں. دشمن یہی کام کربلا میں کر رہا تھا. اس نے امام حسین کو قتل کر دیا. چوتھے امام پہ بھی اذیتیں بہت دی گئیں. چوتھے امام پہ مصائب بہت ڈھائے گئے. عزادارو، بہت سے مصائب ایسے ہیں کہ جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے. بہت سی روایتیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم درک بھی نہیں کر سکتے.
ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ سکینہ کو تماچے لگائے گئے، مگر انسان سوچے ایک فوجی کا مضبوط ہاتھ اور ایک ننھی سے معصوم بچی کے معصوم سے گال، ہم بہت آسانی سے سن لیتے ہیں کہ زینب بے پردہ ہوئی، انہیں بے پردہ کیا گیا، مگر کوئی سید سجاد سے پوچھے کہ جب نامحرموں کے مجمع میں ماں بہنوں کو لے جایا جا رہا ہوگا تو سید سجاد کی حالت کیا ہوگی؟ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ اللہ اکبر۔ چوتھے امام پہ مصیبت جب بھی کربلا کے بعد جب بھی قافلے میں کچھ ہوا ہے تو پہلا تعزیانہ سید سجاد کو۔ اے سید سجاد، یہ بتاؤ تمہارے بابا کا سر کیوں آگے نہیں بڑھتا؟ جب کہ اس لیے کہ قافلہ سالار ہے نا۔ اللہ اکبر۔ بہت سخت ہے سید سجاد کے لیے، اسی لیے جب بھی پانی سامنے آتا تھا اپنے بابا کو یاد کرتے تھے، جب بھی کھانا سامنے آتا تھا اپنے بابا کو یاد کرتے تھے۔ اے عزادارو، جب شبیب کے بیٹے 8ویں امام سے ملنے گئے ہیں تو امام نے کہا یا ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، اگر تم کسی چیز پر رونا چاہتے ہو تو میرے جد امجد حسین پر آنسو بہاؤ۔ ایک مرتبہ پوچھا مولا کیوں آنسو بہائیں؟ ایک مرتبہ کہا فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبَشُ، میرے جد امجد کو ویسے ذبح کیا گیا جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا۔ اے عزادارو، میرے جد امجد کو ویسے ذبح کیا گیا جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اے عزادارو، کچھ جانور ایسے ہیں، آداب ذبیحہ یہ ہے کہ جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اسے پانی دے دو، اسے کھانا دے دو۔ جب کسی جانور کو ذبح کرو تو اس کے سامنے کوئی دوسرا جانور نہ ہو۔ مگر ہائے مظلومی امام حسین، ارے چوتھے امام مدینے میں جب بھی کسی بھی قصاب کو دیکھتے تھے تو بس یہی کہتے تھے، ارے جب بھی جانور کو ذبح کرنا اسے پہلے پانی دے دینا۔ مگر ہائے میرا بابا، ارے جسے نہ پانی دیا گیا نہ جسے غذا دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اے عزادارو، ارے ایک جانوروں کے ذبیحے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن کا ذبیحہ یہ ہے کہ انہیں پانی سے نکال دیا جائے، وہ تڑپ کر مر جائیں گے۔ کچھ ذبیحہ جانور کا ایسا ہے کہ ان کو چھری سے ذبح کیا جائے ان کا ذبیحہ ہو جائے گا۔ کچھ جانور ایسے ہیں ارے جن کو نیزوں سے نہر کیا جاتا ہے۔ اے عزادارو، جس جانور کو نیزے سے نہر کیا جاتا ہو اس پہ چھری بعد میں چلائی جائے گی، مگر اسے نہر نیزے سے کیا جائے گا۔ ارے جسے پانی کے ذریعے پانی سے دور کرنے کی وجہ سے ذبح کیا جائے اس پر پھر چھری نہیں۔ اے عزادارو، مگر عجیب مظلومی امام حسین ہے، ایک ہی وقت میں ارے کوئی چھری چلا رہا ہے، کوئی نیزوں سے حملہ کر رہا ہے، کوئی تلوار سے حملہ کر رہا ہے۔ ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ پتھروں سے حملہ کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے مولا سے پوچھا، اے مولا آپ کے بابا کو کتنے زخم لگے؟ امام نے اشارہ کیا انگوٹھی کی طرح۔ ایک مرتبہ کہا یہ جو نگینہ دیکھ رہے ہو اتنی بھی جگہ نہیں تھی جہاں میرے بابا کو زخم نہ لگے ہو۔ اے عزادارو، ارے کچھ زخم ایسے تھے جہاں نیزے بھی لگے تھے، جہاں تیر بھی لگی تھی، جہاں تلواروں سے بھی حملہ ہوا تھا، جہاں پتھروں سے بھی حملے کیے گئے تھے۔ امام حسین کا جسم زخموں سے چور تھا،
انا للہ وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگار محمد و آل محمد کے سب سے عبادت کو قبول فرما، جہاں جہاں اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے جوانوں کی ہدایت فرما، بار الہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ مظلومین کی مدد فرما، ظالمین کو نصف و نابود کر دے۔ بار الہ ہمارے سروں پر مراج کرام خصوصاً رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی کا سایہ قائم اور دائم رکھ۔ سب سے اہم دعا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا دے کہ ان کے انصار و عوام میں شمار ہو سکیں۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد وآل محمد۔ ستر سورہ کا ثواب مرحوم عرفان ابن مشتاق، مرحوم محمد حسین ابن محمد علی اور تمام مومن و مومنات کی روح تک خدایا، اور یہاں بیٹھے ہوئے تمام مومنین کے مرحومین شہداء خصوصاً سید المقومہ شہید سید حسن نصر اللہ کی روح تک خدایا اس کا ثواب پہنچائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته، أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام، آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔